تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبداللطیف صاحب قبر میں نہیں اتر رہے، میں اور آپ میں سے ہر بندہ قبر میں اتر رہا ہے۔ موتو قبل ان تموتو کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ جناب داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان کے بیٹے ہیں، والد گرامی ہیں، آپ کے بیٹے پوری دنیا کے حکمران ہوئے ہیں۔ ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا، پانیوں پر ان کا حکم چلتا تھا، جنات پر ان کا حکم چلتا تھا، حشرات الارض پر ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے جب ملک الموت حاضر ہوئے تو آپ نے کہا ملک الموت دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، تو نے میرا لحاظ نہیں کیا، پہلے پیغام نہیں بھیج سکتا تھا؟ کوئی بندہ بھیج دیتا، کوئی پیغام بھیج دیتا جو مجھے بتا دیتا کہ بھی آپ نے کل فوت ہونا ہے یا ہفتے کے بعد فوت ہونا ہے، تاکہ میں تیاری کر لیتا۔ چلو باقیوں کا تو مسئلہ ہے، لیکن میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے کیوں نہیں بتایا، پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ جناب ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی میں نے بندہ بھیجا تھا، میں نے پیغام بھیجا تھا آپ کو، آیا نہیں بندہ؟ آپ نے کہا میرے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا فلاں رشتہ دار کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو فوت ہو گئے۔ فرمایا یہی میرا پیغام تھا۔ عبداللطیف صاحب کے لیے پیغام پہلے آیا تھا، پھر یہ گئے ہیں، اور ان کا جانا ہمارا پیغام ہے۔ ملک الموت نے کہا آپ کا فلاں ہمسایہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ فوت ہو گیا۔ فرمایا یہی تو میرا پیغام تھا۔ اور میں ایک بات، ایک حقیقت آپ کو عرض کروں، میں اور آپ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے مرنا تھا، میں نے تو نہیں مرنا۔ آج جو جتنے ایکسیڈنٹ میں لوگ مریں گے نا، گھر سے مرنے کے لیے نہیں نکلیں گے، وہ واپس آنے کے لیے نکلیں گے۔ لیکن میرے بھائی رب کائنات نے جنت میں داخلے کا ایک دروازہ رکھا ہے، دوزخ میں داخلے کا دروازہ رکھا ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، مومن کی قبر یا جنت کی کیاری ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی قبر کیا ہوگی؟ جو بندہ بھی بتائے گا اس کی شکل سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی قبر جنت کی کیاری بننی ہے یا دوزخ کا گڑھا بننی ہے۔ اس کی نماز کی پابندی، ماہ صیام کا مہینہ ہے جی، کتنی خوبصورت فضا ہے، روحانی ماحول ہے، شیطان کو اللہ نے باندھا ہوا ہے، دوزخ کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، جنات کو باندھا ہوا ہے، نیکی کا دورہ ہے۔ ان حالات کے اندر اب موقع ہے کہ ہم ان کے جانے پر اپنی اصلاح کریں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور مختصر وقت میں، چونکہ وقت جو 10:30 بجے کا اس پہ جنازہ ہوگا، آپ سنیے گا۔ قرآن کہتا کل ان الموت الذی تفرون منہ، پیارے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم کہیں نہیں جا سکتے، وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ تم سعودیہ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا نوگزا میں ہو یا پاکستان کے کسی کونے خدرے میں ہو، کسی بہت بڑی چٹان کے اندر ہو یا کسی تہ خانے میں یا سب میرین میں بیٹھ کے سمندر کی سب سے نچلی تہ میں چلے جاؤ، موت نے تمہیں وہاں بھی آ کے پکڑ لینا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ضرور تمہارے ساتھ ملاقات کرے گی۔ عقل مند دانا بندہ کون ہے یار؟ ہم سمجھتے ہیں دانا وہ ہے جو بڑا کوے کی طرح ہوشیار ہے اور محتاط ہے اور کسی کھڈے ٹوئے میں نہیں گرتا۔ اوے نہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جس نے اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر لیا ہے، جس نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے، جس نے یہ جان لیا کہ اللہ کا نبی اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے۔ لیکن ہم اللہ کے حبیب کی اصلاح لے رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی محبتیں ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں حالات ماحول کے جائزے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ہر چیز موجود ہے، اور جو ہماری تباہی کا سامان ہے، ہماری ذلت کا سامان ہے۔ آپ کہتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جناب پیسے ہوں تو سب کچھ ملتا ہے۔ بتاؤ نواز شریف کو پیسہ کم ہے؟ اور ذلت میں کوئی کمی ہوئی پیسے کی وجہ سے؟ تذلیل میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟
گھر کے اندر کے حالات سے لے کر باہر تک ایک ایک چیز زمانے کے سامنے اللہ نے بتا دی ہے کہ پیسے کی اوقات نہیں ہے، میری رحمت کی اوقات ہے۔ میرا فضل تلاش کرو، میرا فضل ڈھونڈو۔ ہو گیا ٹائم؟ اور فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، مر کے جانا کدھر ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ موت آنے کے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ تم نے جانا ہے اس ہستی کے پاس جو ظاہر کو بھی جانتی اور باطن کو بھی جانتی۔ میں چھپا سکتا ہوں آپ سے کوئی بات، آپ مجھ سے کوئی بات چھپا سکتے ہیں، لیکن جہاں عبداللطیف صاحب جا رہے ہیں وہاں کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، آپ نے ایسی ذات کی طرف لوٹائے جانا ہے جو ظاہر کو بھی جانتی ہے باطن کو بھی جانتی ہے۔ پھر کیا کریں جی؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہاں جا کر ایسا نہیں ہونا کہ چلو آگے ہیں بیٹھ جاؤ، اللہ پھر تمہاری ایک ایک حرکت کو بتائے گا، ایک ایک عمل کو بتائے گا، ایک ایک حرکت کو بتائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جسم کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ جسم ہمارا نہیں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، ٹانگیں ہماری ہیں۔ خبردار، قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ یاسین، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ شکرگار کچہری میں جو آپ کے مخالف گوئیاں دینے جاتے ہیں، آپ کے دل کر دیں ان کو سب کو قتل کر دیں کہ میرے خلاف گوئیاں دینے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف قیامت میں گوئی دیں گے۔ جناب تو اس کو تیل لگا کے رکھ دیں۔ یہ سارا جسم آپ کا مخالف ہے، آپ کے خلاف گوئیاں دے گا، لیکن آپ اس کی راحت، اس کی سکون، اس کی چاہت کے لیے آپ اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ کسی مولوی کی بات ہوتی، کوئی واقعہ حکایت ہوتی، کہتے گلستان میں آیا، بوستان میں آیا ہے، یا فلاں کتاب میں کہتے نہیں یار یہ بات شاید صحیح نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت والے دن اللہ تمہارے منہ پر مور لگانے کے بعد تمہارے ہاتھوں کو حکم دے گا، بول بھائی۔ یہ ہاتھ کہے گی یا اللہ میں نہیں وہ کام کرنا چاہتا تھا، یہ کرتا تھا۔ ٹانگ کہے گی یا اللہ میں نے وہاں جانا ہی نہیں تھا، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا تھا، یہ بندہ نہیں باز آتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ جسم کی بات نہیں کرتا، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، قیامت والے دن یہ جس مٹی پر آپ تشریف فرما ہے، یہ جو آپ کی بیٹھک ہے، یہ جو آپ کا گھر ہے، یہ جو آپ کی پیڑی ہے، یہ جو آپ کا محلہ ہے، یہ سارا کا سارا آپ کے خلاف بول اٹھے گا۔ کنکر بولیں گے، مٹی کے ذرات بولیں گے، اور پھر اس سے اگلی بات آپ کو میں بتاؤں، قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین فرشتے اللہ نے تمہارے کندھوں پر بٹھا رکھے جو تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں جو عقل مند آدمی ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے عقل کے مطابق زندگی گزارنے کی، تو وہ بد کردار نہیں ہو سکتا، وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، اور اگر آپ اس کے الٹ کام چل رہا ہے تو میرے بھائی خدا کے لیے کم از کم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھیں، عقل مند سمجھنے کی کوشش ہے، اور یہ غلطی ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ کے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء کی حدیث، آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ سحری کے وقت اٹھ کے نماز کے لیے اٹھتا ہے، رمضان شریف کی پہلی سحری میں اٹھا، دوسری سحری میں اٹھا، یہاں تک کہ آج آخری سحری میں اٹھا، جس بستر سے اٹھا حرکت دی، اس کا بستر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا۔ پھر اس نے جوتی پہنی، جوتی بخشش کی دعا کرتی۔ پھر اس نے لباس درست کیا، لباس بخشش کی دعا کرتا ہے۔ پھر اس نے پانی کا نل کھولا، نلکا چلایا، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب وہ مصلی پر کھڑا ہو گیا، اس کا پورا گھر، اس کے در و دیوار، اس کا چھت، اس کا فرش، اس بندے کی بخشش کی دعا کر رہا، مولا تیری بارگاہ میں جھک گیا، اس کو معاف کر دے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ کریم آقا فرماتے ہیں رب کائنات اس کی طرف نظر رحمت فرما کر کہتا ہے عبدی، اے میرے بندے، من کے سوال من النوال، تجھ سے سوال کرنا ہے اور میں تیرے سوال کا پورا کروں گا۔
من کل استغفار و من الغفران، تو مجھ سے بخشش کا سوال کر، میں دیکھ میں کیسے بخشتا ہوں۔ تو مختصر مضمون کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جسم آپ کا ہو سکتا ہے کب؟ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے نہیں ہیں تو یہ جسم آپ کا نہیں ہے، جب آپ اللہ کے نہیں ہیں تو گھر آپ کا نہیں ہے، جب آپ اللہ کے نہیں ہیں تو کائنات آپ کی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے ہو جائیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس خوبصورت آپ دیکھیں اس جنازے میں جو میں محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں کوئی خوف کی کیفیت مجھے محسوس نہیں ہو رہی، اور یہ کیفیت علماء کے جنازے میں نے بارہا دیکھی ہے کہ وہاں رونا پیٹنا نہیں ہوتا، چیخ و پکار نہیں ہوتی، آہو بکا نہیں ہوتی، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس جنازے میں ایک عجیب کیفیت میں فیل کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، اور پچھلے 29 دن سے جنہوں نے رمضان المبارک کی برکتوں کو لوٹا ہے، تراویح پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، وہ اس روحانی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جن کے پلے کوئی شے نہیں ہے ان کے لیے برابر ہے، گائے بھینس کی طرح ان کے لیے نور بھی برابر ہے، ان کے لیے اندھیرا بھی برابر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، خدا کے لیے اللہ کے نہیں ہونا تو اپنے تو ہو جاؤ، اپنے ہو جاؤ، اور اپنا ہونے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوگی، کسی رہبر کی ضرورت ہوگی، کسی تربیت کرنے والے کی ضرورت ہوگی۔ جب آپ مکینک خود نہیں بن سکتے، جب آپ پڑھ خود نہیں سکتے تو نیک کیسے خود ہو سکتے ہیں؟ آپ پر لازم ہے کسی نیک کے ساتھ دوستی لگاؤ، کسی نیک کے ساتھ نسبت قائم کرو، کسی نیک کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ تم نیک ہو جاؤ۔ یہ بٹن نہیں ہے کہ آج آپ دبا دیں گے تو صبح سے آپ نیک ہو جائیں گے، آج سے نیک ہو جائیں گے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ میں سے ہر بندہ کہتا لو جی کل تو نمازیں شروع کر دیں پکی، بس کل تو جھوٹ ختم، کل تو سارا کام ختم، کل پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور آج رات کو جناب شیطان نے کھل جانا ہے۔ آج اگر آپ کی مسجد میں فجر کی نماز میں نمازی تھے، جمعے میں نمازی ہوں گے، عصر میں بھی، مغرب میں بھی نمازی ہوں گے، لیکن مغرب کے بعد جب عشاء کا ٹائم آئے گا تو وہ پہلے حال پہ لوٹ جائیں گے۔ اتنا طاقتور شیطان ہے، آپ بڑے پہلوان بڑے پھرتے ہیں، تو شیطان نے تو ایک ہی رات میں آپ کو پچھاڑ کے تو فجر کی نماز میں، کل فجر کی نماز میں آپ اپنا احتساب کیجئے گا کہ کل فجر کی نماز میں مسجد میں بندے کتنے ہوں گے۔ اس لیے خدا کے لیے شیطان کے بندے بننے کی بجائے رب کے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر سے مالا مال فرمائے۔